بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اللہ کے حوالے سے امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت ہے، راوی ہے اسبغ ابن نباتہ۔ توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں بہت زیادہ ہیں، اپنے اذہان کو میری طرف متوجہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اسبغ ابن نباتہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، اتنے میں ابن قبا نامی ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر امام سے پوچھتا ہے، مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے دروازے سے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی گھروں میں آؤ تو دروازے سے آؤ، پیچھے کے راستے سے نہ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً کامیابی دے گا۔ کہتا ہے مولا یہاں دروازے سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا یہاں پر دروازے سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والے دروازے ہیں۔ اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا، مولا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے اگر دروازے ہیں تو وہ دروازے کہاں ہیں؟ دکھتے کیوں نہیں؟ وہ کون ہیں؟ امام نے فرمایا نحنو باب اللہ، ہم ہی اللہ کا دروازہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے مولا اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ امام نے فرمایا اے اسبغ ابن نباتہ، جو ہمیں چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہے گا اللہ اس کے درمیان اور اپنے درمیان ایک حجاب دے دے گا، یعنی اسے کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے مولا نے کہا کہ اسے کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کیوں؟ کہ جب اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا جو راستہ دروازہ قرار دیا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ فیضان محترم اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے جو میرے ساتھ دوست بیٹھا تھا ابن قوا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولا، توجہ کیجیے گا، کہتا ہے مولا کیا خدا محتاج ہے؟ کیا محتاج ہے خدا کہ وہ آپ کے ذریعے ہدایت دے؟ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا بڑا حسین جواب ہے۔ امام نے فرمایا خدا محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن تم محتاج ہو ہمارے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ یار تم محتاج ہو، تبھی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو دعائے ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ روز جمعہ اور عید کے دن کیا حکم ہے مومن کو کہ اپنے امام کو دعائے ندبہ کے ذریعے سے پکارو، بلاؤ۔ کس طریقے سے پکارتے ہیں؟ این باب اللہ الذی منہ یؤتی، وہ اللہ کا دروازہ کہاں ہے جس کے ذریعے سے اللہ عنایت کرتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی، جملے میں تو دیکھیے گا، جو کچھ بھی مخلوقات پر اللہ کا فیض ہو رہا ہے وہ انہی کے ذریعے سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی کے یہی الفاظ ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی لوگوں پر بارشیں برستی ہیں، ہماری وجہ سے ہی لوگوں پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ہماری وجہ سے ہی یہ زمین باقی ہے۔ یہ فرماتے امام اگر ہم نہ ہو تو یہ آسمان اہل زمین پر گر جائے اور تباہ و برباد ہو۔ پھر اسی دعائے ندبہ میں امام زمانہ کا کیا لقب ہے؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء۔ پہلا کیا لقب امام کا؟ باب اللہ، یعنی وہ کہاں ہے جو اللہ کا دروازہ۔ دوسرا کیا لقب؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء، وہ کہاں ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا ملانے کا سبب۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین والوں کی دعائیں اگر عرش پر جاتی ہیں تو ان کے ذریعے سے جاتی ہیں، اور اگر آسمان سے کوئی رحمت کوئی نعمت زمین والوں تک پہنچتی ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچتی ہے، یعنی کوئی چیز بھی ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ شخص دھوکے میں ہے، امام نے جیسے فرمایا اس کی آنکھوں پر حجاب ہے، اس نے ابھی تک کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے جلوہ خالق کو حقیقی معنی میں دیکھا ہی نہیں ہے جو ان کے دروازے پہ نہیں ہے۔ تو یہ عزاداری ہے سید الشہداء۔
یہ مجلس و ماتم انہیں کبھی بھی حقیر مت سمجھیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا مولا بہت گناہ گار ہوں، مولا میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مولا نے کہا کتنے گناہ کیے تم نے؟ اس نے کہا مولا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں ان گناہوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا بخشش چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا سید الشہداء پہ گریہ کرو، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ اذن محترم، بات چل رہی تھی باب اللہ کی، یہ صحیح ذکر آ گیا تو بیان کر دیا۔ آل محمد کیا ہے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا باب اللہ، اور آپ دائم الاتباع امام زمانہ اور کیا کہتے ہیں؟ باب اللہ۔ اب جب یہ باب اللہ ہے، یہاں پہ ایک بالکل اہم موضوع شروع ہوتا ہے۔ جب یہ باب اللہ ہے تو ان تک پہنچنے کا بھی کوئی راستہ ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس غیبت کے زمانے کو چھوڑ دیں، غیبت کے زمانے کو بعد میں سمجھیں۔ غیبت سے جو پہلے کا زمانہ تھا، کیا لوگوں کی ہر شخص کی امام تک رسائی تھی؟ لوگ کتنی محنتیں کرتے تھے امام تک پہنچنے کے لیے، اگر پہنچ بھی جاتے تھے کتنی دیر کے لیے؟ اگر امام مدینے میں ہے، ایک شخص بصرہ سے جا رہا ہے، کتنی دیر بیٹھے گا؟ کیا پوری زندگی امام گزار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر شخص کی زندگی ہے، اس نے واپس آنا ہے۔ تو کون سا تعلق ہے؟ جب آپ ائمہ کی زندگی پڑھیں، پورے کے پورے 11 ائمہ کی زندگی، میرے طرف توجہ کریں، 11 ائمہ کی زندگی پڑھیں، ان تک پہنچنے کے لیے دروازے تھے، ان کے خاص اصحاب جن کے ذریعے سے لوگ ان تک پہنچتے تھے۔ جیسے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کہا کہ اگر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو زرارہ تک پہنچو۔ زرارہ ابن آیون امام کے ایک صحابی تھے، دوسرے صحابی تھے محمد ابن مسلم، کہ ان تک پہنچو۔ کہ مولا کیا ہوگا؟ مولا نے کہا جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے تو ان سے تعلیم حاصل کر لو گے تو تم اس قابل بنو گے کہ میری باتیں تمہیں سمجھ لو۔ کیونکہ امام علیہ السلام کی باتیں سب کے لیے ہوتی تھی۔ امام جعفر صادق کی تو بہت آسان مثال ہے، وہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے کوئی زرارہ ابن آئین جیسا محدث نکلا، کوئی محمد ابن مسلم جیسا محدث نکلا، کوئی فلسفہ نکلا، کوئی کیمسٹری کا، کچھ بھی نکلے، جابر بن حیان، دیگر سب چیزیں، یعنی اتنے قدر کہ امام علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے لوگ جنہوں نے اپنی اپنی فقہیں بنا دی، اپنے آپ کو فقیہ کہنا شروع ہوئے، وہ بھی امام کے درس میں بیٹھا تھے۔ تو عزیزان محترم، ان کے دروازے کے خاص افراد۔ سب سے اہم چیز آپ کے ذہنوں میں کبھی سوال آیا ہوگا، نہیں آیا تو آج اپنے ذہنوں میں سوال پیدا کریں، کتنا سخت وقت تھا اسلام کا؟ کب؟ جب کربلا ہوئی۔ توجہ کیجیے گا اس بات پر، لطف آئے گا انشاءاللہ آپ کو۔ جب کربلا ہوئی کتنے لوگ تھے امام حسین کے ساتھ؟ 72 افراد تو شہید ہوئے یا اس سے زیادہ، یعنی امام حسین کی حمایت میں پوری دنیا میں کتنے افراد تھے؟ سینکڑوں، ہزاروں نہیں تھے۔ توجہ کیجیے گا اس جملے پر، یہ سینکڑوں افراد تھے، اس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ ہر کوئی امام کو سمجھا رہا تھا رضی اللہ من ذالک، نہ جائیں نہ جائیں، لیکن امام نے فرمایا میں جاؤں گا، یعنی لوگ اس سے سمجھا رہے تھے جو اللہ کا دروازہ ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جہاں امام جاتے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ کتنے لوگ تھے؟ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، اس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ اب دور آتا ہے امام سجاد کا، امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اب جب امام کا دور آتا ہے، بہت سخت دور ہے، کربلا کا واقعہ ہو چکا، اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف موجود ہے۔ اس دور میں بھی چند ایسے افراد تھے جن کے بارے میں امام نے فرمایا یہ اپنے وقت کے سلمان و ابو ذر، ان کے پاس سے آؤ۔ اگر تم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حکومت کے مسائل تھے، ہر شخص کے لیے امام کے ساتھ ملنا ممکن نہیں تھا، اور ہر شخص امام سے مل نہیں سکتا تھا، کہ یہ ہم اللہ کا دروازہ ہے اور یہ ہمارا دروازہ۔ ان میں سے ایک نام میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، سعید ابن جبیر، عظیم الشان صحابی، چوتھے امام کے صحابی، عظیم الشان، امام سے تعلیمات حاصل کی۔ امام نے کہا سعید مارے جاؤ گے۔ اب یہ یاد رکھو، جتنے بھی ان کے دروازے پر آئیں گے، سب سے پہلا درس ان کو یہ ملتا ہے کہ دیکھو تمہیں مارا جائے گا، اگر ہماری راہ میں خون دینے کی ہمت ہے تو رکو، بنا چلے
یعنی واقعاً ایک المیہ ہے، اس بات کو یہاں پہ روکے عرض کر دوں، واقعاً یہ المیہ ہے۔ امیر المومنین کتنے برس خاموش رہے؟ دہائیاں، کوئی 6 مہینے نہیں، سال نہیں، دہائیاں گزر گئے۔ 25 برس تک مولا خاموش رہے۔ آپ کو ایک بات حیرت کی بتاؤں اس منبر کی ذریعے سے، کئی ایسے افراد تھے جو علی کے ساتھ تھے۔ کب تک؟ جب تک مولا کے پاس حکومت نہیں آئی، اور کوئی عام آدمی نہیں تھے، میں کسی کا نام نہیں دے رہا، عام آدمی نہیں تھے، خاص آدمی تھے۔ انہیں حکومت کہتی تھی تم فلاں جگہ کے گورنر بن جاؤ، فلاں جگہ کے سفیر بن جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ علی راضی نہیں ہے آپ سے۔ یعنی اتنے مخلص تھے۔ لیکن جب امیر المومنین امیر امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس حکومت آتی ہے، تو جب مولا کے پاس حکومت آتی ہے تو وہی لوگ مولا کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے مولا جب تک ان کی حکومت تھی تب بھی ہم بھوکے رہے، اب آپ کی حکومت آئی اب تو کچھ دیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں ان کی حکومت میں شاید تمہیں کچھ ملا ہو، لیکن علی کی حکومت میں وہی ملے گا جو تمہارا حق ہو۔ تبھی تو ایک عیسائی رائٹر نے ایک عظیم جملہ امیر المومنین کے لیے لکھا، کیا؟ قتل ابن ابی طالب لشدت عدلہ، ابو طالب کا بیٹا مارا ہی اس لیے گیا کہ وہ عدل میں اتنا سخت تھا کہ لوگوں سے اس کا عدل برداشت نہیں۔